دشمن بن گیا تھا، ہم کھانے والے بھی اللہ کے دشمن بن گئے۔ یہ سال گر گیا، اس کا کھانا کھا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری عبادت کا کیا حول ہوگا؟ بچے کی سال گرا، بوڑھا بوڑھی کی سال گرا، یہ کون سی سال گرا؟ یہ تو سالیں گر گئی ہیں، یہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم کو بہت سے ایسے جائز کھانے وہ ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جتنا سنتیں زندگی کے اندر داخل ہوں گی اتنی ترقی ہوگی، سنت میں ترقی، سنت میں حفاظت، سنت میں تربیت، سنت کے ساتھ ہی ہدایت۔ تیسری بنیادی چیز، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی امی نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تو دنیا میں آیا اور میں نے تجھے غذا پلانا شروع کی تو صرف غذا ہی تیرے اندر منتقل نہیں ہو رہی تھی، میرا تقوی و طہارت تیرے اندر منتقل ہو رہا تھا۔ میں وضو کا اہتمام کرنے والی، سنتوں کی عادی، میری زبان پر اللہ کا ذکر، قرآن کا اہتمام رہا کرتا تھا، میرے اندر حیا تھی، اللہ کا خوف تھا، آخرت کی منزلیں میرے سامنے تھیں۔ میرے بیٹے، یہ ساری فکروں کے ساتھ میری غذا تیرے اندر منتقل ہو رہی تھی۔ صرف غذا ہی نہیں تھی بلکہ تیری تربیت بھی میرے سامنے تھی، وہ تربیت کا سامنے رکھ کے اللہ سے مانگا کرتی تھی، اور تیرے لیے دن رات اس فکر میں رہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بنیاد بنا دے۔ میرے بیٹے، تو بولنا شروع کیا اور سمجھدار ہوا، قرآن کے قواعد تیرے زبان پر جاری ہو گئے تھے، قرآن تو اپنی زبان سے پڑھنا شروع کر دیا تھا، میری احتیاط کی وجہ سے یہ قرآن تیرے سینے کے اندر منتقل ہو گیا تھا۔ ماں دیندار ہوتی ہیں، بچے دیندار ہوتے ہیں، مائی موبائل باز، مائی واٹس ایپ، مائی فیس بک، مائی انسٹاگرام، مائی کا ہی سارا وقت موبائل پر گھس جائے گا تو بچوں کو کیا دیا جائے گا؟ آج معصوم بچوں کی آنکھیں خراب کی جا رہی ہیں، آنکھوں سے جو دیکھا جائے گا ذہن بھی وہ ویسا ہوگا، دل بھی ویسا ہوگا۔ ان معصوم بچوں پہ رحم کھانا ہے کہ ان کو اس لایانی چیز سے، اس موبائل سے، اس آلات سے بچانا۔ یہ معصوم بچے قرآن دیکھیں، یہ معصوم بچے ان کے سامنے، ان کے کانوں میں قرآن حدیث پڑھے، آخرت کی فکریں پیدا ہوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے لیے یہ ہمیں اللہ کے راستے کے اندر نکلنا اور نکالنا بنیادی چیز ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، قبرستان اس بات کا ثبوت ہے، انسان آتا ہے، مرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے غسل دیا، کتنوں کو کفن پہنایا، کتنوں کو کندھوں پہ اٹھایا، کتنوں کو قبر میں لٹایا۔ جو جنازے ہمارے گھر میں اپنوں کے تھے، اپنے والدین کے تھے، جب وہ جنازے ہمارے سامنے سے اٹھے، جو پہلے دن کا غم تھا دوسرے دن نے آ کے اس کو کم کر دیا، جو دوسرے دن کا غم تھا تیسرے دن نے آ کے وہ غم کم کر دیا، چند دن کے اندر سارے غم ختم ہو گئے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس فریضے کو اپنی ذات سے ادا کریں گے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلیں گے۔ ہم بھی بار بار اللہ کے راستے میں جائیں گے، ہم اپنی محرموں کو ملکوں کے تقاضوں پہ لے کے جائیں گے۔ جو مرد اپنے گھر والی کے سامنے ملکوں کے تقاضے نہیں رکھ رہا، وہ ان کی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے۔ اس کے لیے نیت فرمائیں، ارادے فرمائیں۔